السلام علیکم ناظرین، NDN پاکستان کے ساتھ میں ہوں سلیم احمد۔ ناظرین اکرام، اسماعیل ہانیہ کی شہادت اپنوں کی غداری کا نتیجہ نکلی۔ ایک تو ان کی شہادت تھا، جو واقعہ سامنے آیا ہمارے، بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ بھی اتنی ہی افسوسناک ہیں کہ وہ کسی اور نہیں، اپنوں کی غداری کی وجہ سے مارے گئے، شہید ہو گئے۔ ایران میں ناظرین جو میر جعفر اور میر صادق تھے وہاں کے، انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو شہید کروانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ کس طرح ہوا، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ سے بات کروں گا۔ تو ناظرین، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے یا انسان اس زمین پر آیا ہے، تو انسان اپنے ہی جو لوگ ہیں ان سے ہی ڈسا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اپنے ہی اپنوں کو مار دیتے ہیں۔ اپنوں کی وجہ سے جن لوگوں پہ ہمیں بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، جن لوگوں پر ہم بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، وہی لوگ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی دوست نما دشمن تھے ہمارے سب سے بڑے۔ تو ناظرین، یہ پاکستان کی تاریخ دیکھیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بڑے لیول پر دیکھیں، دنیا میں ہر قوم، قبیلے، ہر مذہب میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسی کی طرح ناظرین، اگر ہم اسلام کی طرف دیکھیں تو ہم اپنی اسلام کی تاریخ دیکھیں تو اس میں بھی ہم نے کتنے ہی حکمران دیکھیں، کتنے ہی ایسے لوگ دیکھے جو اپنوں کی غداری کی وجہ سے کسی کی حکومتیں گئیں، کسی کی جانیں گئیں، کسی کے جنگیں ہار گئیں، بہت بڑی جنگیں ہاری ہم نے۔ اسی طرح ناظرین، برصغیر کی تاریخ دیکھیں تو یہاں پر ایک جو مشہور واقعہ ہے میر جعفر اور میر صادق کا، انہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی اور اس کی وجہ سے جو ٹیپو سلطان تھے وہ جنگ ہار گئے۔ اب بھی جب بھی اس خطے میں کسی غدار کی بات ہو تو اسے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اسماعیل ہانیہ کی شہادت میں بھی کچھ اسی طرح کا ہی رول کردار ادا کیا گیا ہے اپنے ہی لوگوں کا۔ تو ناظرین، ٹیلی گراف ہے برطانیہ کا اخبار، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ پہ جو حملہ ہوا اس میں جو لوگ استعمال ہوئے وہ ایران کی جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ انہوں نے اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے موساد، اس کی مدد کی، اور یہ جو دھماکہ خیز مواد تھا وہ نصب کیا گیا جس گیسٹ ہاؤس میں اسماعیل ہانیہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو 3 کمروں میں یہ دھماکہ کے خیز مواد جو ہے وہ نصب کیا گیا تھا، ایک میں وہ بلاسٹ ہوا۔ پھر تو جس عمارت میں جس گیسٹ ہاؤس میں اسماعیل ہانیہ ٹھہرے تھے، یہ جب بھی ایران آتے تھے تو اسی عمارت میں وہ سٹے کرتے تھے، اسی عمارت میں وہ رہتے تھے۔ تو ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ یہ جو ان کو مارنے کی جو منصوبہ بندی ہے، جو پلاننگ ہے، وہ عرصہ دراز سے جاری تھی۔ اور پچھلے دنوں جب ایران کے صدر جو ہیں وہ ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے، تو اس وقت بھی اسماعیل ہانیہ ایران گئے تھے وہاں پر ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، تو اسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو ایران کی جو خفیہ ایجنسی ہے موساد، انہوں نے اس نماز جنازہ جو پڑھنے گئے تھے اسماعیل ہانیہ، وہاں پر بھی انہیں اسی گیسٹ ہاؤس میں شہید کرنے کی کوشش کی، پر وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ مجمع بہت زیادہ تھا اور جو آپریشن کی ناکامی کے امکانات تھے وہ بہت زیادہ تھے، اس لیے یہ رد کر دیا گیا اور انہیں اس وقت نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اس کے بعد ناظرین، جو اخبار ہے ٹیلی گراف، اس کا دعویٰ ہے کہ جو ایرانی حکام ہیں ان کے پاس CCTV فوٹیج موجود ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں انٹیلیجنس کے ایران کے، وہ اس CCTV فوٹیجز میں دکھائی دے رہے ہیں، بھاگتے ہوئے چھپکے سے آتے ہیں اور ان 2-3 کمروں کے ارد گرد وہ گھوم رہے ہیں۔ تو اس CCTV فوٹیج کے تحت کچھ لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ جو دھماکہ خیز مواد تھا یہ 3 کمروں میں نصب تھا۔ ایک کمرے میں جس میں اسماعیل ہانیہ تھے اس میں وہ بلاسٹ ہوا، اور باقی 2 کمروں سے وہ مواد جو ہے وہ برآمد بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ دھماکہ خیز مواد نصب تھا، اور جن لوگوں نے یہ نصب کیا وہ ایران چھوڑ چکے تھے، مطلب کہ یہ اسماعیل ہانیہ کے آنے سے پہلے ہی وہاں پر انہوں نے یہ دھماکہ خیز مواد نصب کر دیا تھا، اور وہ بندے ایران بھی چھوڑ گئے۔ وہاں ان کا ایک جو بندہ تھا وہ ایران میں موجود تھا، اور اس کی مدد سے انہوں نے پھر یہ دھماکہ کیا، اور یہ ریموٹ کنٹرول دھماکہ تھا جو ایران کے باہر سے آپریٹ کیا گیا، وہاں سے بٹن دبایا گیا اس کا، اور اس کے بعد یہ دھماکہ ہوا۔ تو ناظرین، 31 جولائی کو اسماعیل ہانیہ وہاں پر ایران میں شہید ہوئے ہیں۔ اب جو ایران کی سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے اپنے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں اور فوجی
جو ہیں انٹیلیجنس کے انہیں بھی پکڑ دکڑ کی ہے، انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا ہے، ساتھ ہی ساتھ گیسٹ ہاؤس کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی پکڑا ہے، کیونکہ یہ جو بڑا سیکیورٹی لیب ہے ایران کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر تحفظات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میزائل آ کے لگا ہے، اور کچھ اب یہ برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا۔ دونوں صورتوں میں ناظرین یہ سیکیورٹی کا بہت بڑی ناکامی ہے ایرانی حکام کی، انہیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر پاکستان میں بھی جب بھی اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں، GHQ میں دیکھیں ہمارے ہاں جب واقعہ ہوا فوجی ہیڈ کوارٹر کے اندر جہاں پر پورے ملک کی سب سے زیادہ کہہ لیں سیکیورٹی سخت ہوتی ہے، وہاں پر بھی جب بعد میں پتہ چلا تو اندر کے ہی لوگ ملوث پائے گئے، یہاں میر جعفر اور میر صادق تھے جن کی وجہ سے GHQ میں دھماکہ ہوا۔ اسی طرح جو نیول ایئر بیس ہے کراچی میں اس کے اندر دھماکہ ہوا، وہاں پر بھی جو لوگ پکڑے گئے تو اندر کے لوگ پکڑے گئے۔ تو اس طرح جب یہ ان ہائی سیکیورٹی زون میں کچھ ہوتا ہے تو اس میں جب تک اندر کے لوگ انوالو نہ ہوں یہ چیزیں کرنا ممکن نہیں ہوتی۔ یہی ہوا کچھ ایران میں بھی کہ وہاں پر جو اندر کے انٹیلیجنس کے جو لوگ تھے وہ ملوث تھے، انہوں نے یہ ٹارگٹ انہیں دیا اور اسماعیل ہانیہ وہاں پر شہید ہوئے۔ تو اس وقت جو ایران کی جو انٹیلیجنس ایجنسی کی ایک بڑی ٹیم ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اب جو ایران کا موقف ہے وہ پاسداران انقلاب جو ان کی آرمی ہے ان کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ دعویٰ تھوڑا برطانوی اخبار سے الگ ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک جو میزائل ہے شارٹ رینج میزائل کے تحت اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میزائل میں تقریباً 7 کلو گرام جو مواد تھا دھماکہ خیز مواد نصب تھا، اور یہ کچھ دوری پر ہٹ کیا گیا۔ مطلب کہ وہ جو میزائل ہے وہ بھی مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی دوسرے ملک سے آیا، کچھ نہریں پار کر کے اور دریا پار کر کے آیا، بارڈر کراس کر کے آیا، نہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایک میزائل کے ساتھ ایک دھماکہ کیا گیا، میزائل ان کو ہٹ کیا گیا، اور وہ میزائل تھا وہ شارٹ رینج کا میزائل تھا۔ تو اس کے بعد یہ ایران کا ہے۔ اب دونوں صورتوں میں تو ایک بات واضح ہے کہ جو لوکیشن جو دی گئی، جو جس کا بتایا گیا، ان دونوں صورتوں میں جو اندر کے لوگ انوالو ہوتے ہوئے بالکل نظر آ رہے ہیں، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اگر دھماکہ خیز مواد بھی نصب تھا تو وہ بھی اندر کے لوگوں نے ہی کیا، اور اگر کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر اسماعیل ہانیہ کی یہ لوکیشن ہے، اس وقت یہ ہے، اور اندر ہی ایران کے اندر جب ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کے اندر سے ہی لوگوں نے غداری کی ہے، کچھ لوگوں نے، اس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میزائل کے تھرو انہیں مارا گیا ہے ایران کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایران نے ناظرین جیسے انہوں نے جب بھی یہ واقعہ ہوا تو ایران کی جانب سے سخت رد عمل آیا تھا۔ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں ہمارے مہمان کو مارا گیا ہے اور اس کا بدلہ لینا تہران پر فرض ہے اور ہم انتقام لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو مسعود پزشکیان ہیں ان کے ابھی صدر منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ایران ضرور اس کا بدلہ لے گا۔ اب ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم بدلہ لینے سے دستبردار نہیں ہوں گے، ایران ضرور بدلہ لے گا۔ اسی جب ایران نے بدلہ لینے کی بات کی تو تب بھی جو امریکہ ہے اس کی جانب سے اسرائیل کا بھرپور دفاع کیا گیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ اس کے رستے میں آئے گا، جو بھی حملہ کرے گا امریکہ اس کو جواب دے گا۔ تو یہ امریکہ کا ناظرین تب رد عمل تھا۔ اور اس کے بعد اب امریکہ نے یہ ناظرین کیا ہے کہ انہوں نے اپنا جو جنگی بیڑا ہے جو وہ بھیج دیا ہے مشرق وسطیٰ میں، اور ان کے پہلے بھی وہاں پر جنگی بیڑے موجود ہیں، ایک اور مزید بھیجا گیا ہے، ایک اور کمک بھیجی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو زمینی ڈیفینس سسٹم ہے اس کو بھی مزید ناظرین تگڑا کیا گیا ہے، اس میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا اسماعیل ہانیہ سے متعلق میں نے دونوں صورتیں بھی بتائیں کہ ایک دعویٰ یہ ہے کہ بارودی مواد نصب کیا گیا، اور دوسری جانب جو ایران کا ہے پاسداران انقلاب، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک میزائل سے ان کو ہٹ کیا گیا۔ دونوں صورتوں میں ناظرین بات ایک پکی ہے کہ اندر کے لوگ ملوث تھے، ان کی وجہ سے اسماعیل ہانیہ شہید ہوئے، اور اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ناظرین دنیا کا یہ امن تباہ کر رہے ہیں، دنیا کا امن میں کوئی اس میں بعد میں کوئی اس طرح اضافہ نہیں ہوگا،
جو اس طرح کی تحریکیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے آنے یا جانے سے رکتی نہیں ہیں بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسرائیل جو اس وقت تقریباً 90 سے 92 لاکھ جو لوگ ہیں فلسطینی ان کو شہید کر چکا ہے، اس میں ایک اور کا اضافہ صحیح، پر ان کے جو حوصلے ہیں اس کے بعد ہمیں ان کے خاندان کے لوگوں کے حوصلے دیکھے کہ تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے یہ اس فلسطین اور غزہ میں جب سے یہ جارحیت جاری ہے تو اسماعیل ہانیہ کے خاندان کے تقریباً 60 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے حوصلے بلند ہیں۔ ان کی بہو کا بیان آیا، ان کے بیٹے کا بیان آیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن سبھی نے جانا ہے۔ انہیں بھی شہادت کا شوق تھا اور وہ اس عہدے پر فائز ہوئے اور وہ چلے گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔